بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ وہ کون سے مسلمان ہیں اور وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ تو نصیب کریں گے ہی، لیکن جنت میں جا کر بالا خانے، بہترین محلات وہ بھی ملیں گے۔ چند باتیں آپ کے سامنے گزشتہ 2 جمعہ میں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مسلمان کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے اور صف میں کھڑا ہوا، دوران نماز اسے یہ محسوس ہوا کہ میرے اور ساتھ والے نمازی کے درمیان فاصلہ ہے، تو اس نے وہ فاصلہ ختم کرتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے ساتھ ملا دیا۔ تو یہ جہاں پر نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، صف بندی کا اس نے اہتمام کیا، وہاں پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا کریں گے۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجتن وبنا لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو فاصلے کو مٹاتا ہے، ساتھ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں گھر بھی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نمازی احباب وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صف کے اندر کھڑا ہونا یہ کوئی معمولی عمل ہے اور فاصلہ کر کے کھڑا ہونا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ امام صاحب کہتے بھی ہیں کہ ساتھ ساتھ ہو جائیں، مل جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کرنے سے پہلے صحابہ کی طرف رخ کرتے اور یہ فرمایا کرتے، سووا صفوفکم وسدوا الخلل، صفیں سیدھی کر لو اور جو درمیان میں فاصلہ ہے اس کو ختم کرو، جڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور صحابہ پھر جب اس پر عمل کرتے تو کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے۔ تو درمیان میں جو فاصلہ ہے اگر کوئی ختم کرتا ہے صف میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بھی بنایا ہے اور اس کا درجہ بھی بلند کریں گے۔ 10ویں چیز، سورۃ الاخلاص، یہ جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتے ہیں، لیکن
اس کے دوسرے فضائل بھی موجود ہیں۔ جو آدمی ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، اسے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2/3، 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے قرآن مجید کا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا پیش ہوا کہ ایک صحابی وہ اپنے محلے میں نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اونچی قرات والی جو بھی نماز وہ پڑھاتے، سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ قل هو اللہ پڑھتے، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہر رکعت کے اندر اونچی قرات والی۔ تو نمازیوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اکیلی سورت پڑھ لیا کریں، یہ بھی تو نماز کے اندر کافی ہے، نماز تو ہو جائے گی، آپ یہ پڑھ کر پھر اور تلاوت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، مجھے امام بنانا ہے تو بنا لو، نہیں بنانا تو تمہاری مرضی، کسی اور کو مصلی امامت پر کھڑے کر لو، میں نے تو ایسے ہی نماز پڑھانی ہے۔ وہ نمازی حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور آ کر یہ مسئلہ رکھا، جی ہم نے اپنے امام صاحب کو یہ کہا اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام صاحب کو بلا لیا اور پوچھا یا فلانو ما یمنعک ان تفعل ما یامرک بہ اصحابک، تیرے ساتھی تیرے نمازی جو تجھے کہتے ہیں تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ وہ عمل کر لے ٹھیک ہے، وما یحملک علی لزوم ہذہ السورۃ فی کل رکعۃ، اور ہر رکعت میں یہ تو سورت کیوں لازمی پڑھتا ہے؟ فقال انی احبھا، تو صحابی نے یہ جواب دیا، یہ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبک ایہا ادخلک اللہ الجنہ، تو اس سے محبت کر رہا ہے، یہ تیرا اس سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا، ادخلک الجنہ، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے یہ محبت اس کو جنت کے اندر لے جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اور ایک صحابی کو امیر بنایا، تو وہ یہ کرتے کہ وہ ہر رکعت کے آخر میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے، کچھ اور تلاوت کرتے، اور پھر آخر میں جو ہے نا قل هو اللہ پڑھتے۔ انہوں نے بھی اونچی قرات والی ساری رکعتوں کے اندر ایسا ہی کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ شکایت لگی، جی یہ آپ نے یہ امیر بنا کر بھیجا تھا تو یہ ایسے کرتے تھے، ساری تلاوت کرنے کے بعد قل هو اللہ ضرور پڑھتے تھے آخر میں۔ یہ پہلی جو حدیث سنائی وہ شروع میں پڑھتے تھے، اور یہ جنگ کا واقعہ ہے یہ آخر میں پڑھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ سلوہ لیکن شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو تو صحیح ایسا کرتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ قال لأنها صفۃ الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، جب اس سے یہ سوال کیا گیا تو اس صحابی نے یہ جواب دیا، جی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے باتیں بیان ہوئی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، اسے نہ کسی کی ضرورت ہے نہ اسے کسی کی حاجت ہے۔ تو یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ،
ان اللہ یحبہ، اس کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کہ جو آدمی اللہ کی صفت سے محبت کرتا ہے، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورۃ الاخلاص کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو جو آدمی 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اب 3 قرآن مجید کا مکمل ثواب اور 1/3 یعنی 3.25 قرآن مجید کا ثواب تو اس کو ملے گا ہی ملے گا 10 مرتبہ پڑھنے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک فضیلت اور مقام یہ بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک اضافی انعام ہے اس کے لیے، یہ بونس ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمہا 10 مرات بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو آدمی 10 مرتبہ پوری سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسئلہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم زیادہ بڑا کریں گے، ہم تو بڑے اپنے محلات پھر وہاں پر تیار کروا لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اللہ اکثر و اطیب، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، جتنا زیادہ تم پڑھو گے زیادہ تمہیں انعامات ملتے رہیں گے۔ تو 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے سے بھی جنت میں ایک محل جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ 11ویں چیز جس کی وجہ سے جنت میں محل تیار ہوتا ہے، آپس میں ایسی نوبت آ گئی ہے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ ہو جائے گا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، تو تتکار۔ ایسے موقع پر جو مسلمان لڑائی سے اجتناب کرے گا، پرہیز کرے گا، بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں آپس میں، ان کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، وہ آپس میں مل کر، اینٹیں آپس میں مل کر جو مضبوط دیوار بن جاتی ہیں۔ تو اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن خواتین یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو دوستی، بھائی چارہ، اسلامی اخوت یہ مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے ان کو آپس میں نہیں لڑنا۔ تو اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا موقع آ گیا ہے اور وہ لڑائی سے بچتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، قابل حجت یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے شروع میں ایک گھر کا جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے ایک سچا ہوتا ہے اور ایک جھوٹا ہوتا ہے، تو جو سچا آدمی بھی ہو وہ بھی اگر لڑائی چھوڑتا ہے،
اسے پتہ بھی ہے کہ میرا مد مقابل جو ہے وہ جھوٹ پر اڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑائی ختم کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے شروع میں ایک محل کی، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس کو۔ تو لڑائی جھگڑا جو ہے یہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ سچا بھی ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور جنت کے شروع میں ایک محل کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ 12ویں چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ کو چھوڑتا ہے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ کو پتہ ہے دور حاضر کے اندر جو ہے یہ عجیب و غریب قسم کا ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے، اور لوگ خوب پیسے کما رہے ہیں لوگوں کو ہنسا کر، جھوٹی باتیں کر کے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سچی بات، سچا لطیفہ ہو وہ بالکل درست ہے، اتفاقاً کوئی لطیفہ بن گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سواری مانگی، تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دو۔ وہ اللہ کے نبی، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ میں نے تو سفر کرنا ہے، تو اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مزاح کیا تھا، لیکن مزاح جو ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی تھا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقَ، اور جو اونٹ تجھے دیں گے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا نا۔ اب اس طرح کا کوئی مزاح ہو جو حقیقت پر مبنی ہو، اسلام نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی، بالکل درست ہے۔ پابندی یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں بیان کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِّمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ حرکت کرنا، جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو ہنسانا، یہ اسلام کی نظر میں درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مزاح کرتا ہے اور مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے بچتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ فرمایا میں اس بندے کو جنت کے درمیان ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑتا ہے، خواہ وہ مزاح کے اندر ہی جھوٹ بولنے والا کیوں نہ ہو، مزاح والا جھوٹی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو دھوکہ دینا جھوٹ بول کر وہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے، اس سے تو ویسے ہی بچنا ہے، اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ شاید مزاح کے اندر لوگوں کو ہنسانے، جس میں دھوکہ دہی کا عنصر نہیں ہے، محض لوگوں کو ہنسانا مقصود ہے، تو وہاں پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ تو ایسے بندے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے درمیان ایک محل کی، ایک گھر کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہی حدیث ہے۔ 13ویں چیز حسن اخلاق، بہترین گفتگو، اچھا رویہ، اس کے نتیجے میں بھی جنت میں گھر ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ترازو کے اندر قیامت والے دن جب ترازو قائم ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے ثقیل چیز، حسن اخلاق سے وزنی چیز جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہوگی
بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھے اخلاق والا آدمی جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ایک نمازی اور ایک روزے دار جتنا درجہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، ان کے مرتبے پر یہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، وہی سنن نبی داؤد کی حدیث، فرمایا میں ضامن ہوں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، میں ضامن ہوں جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر محل کا اس آدمی کے لیے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو ہم نے اپنا رویہ جو ہے وہ سب کے لیے اچھا رکھنا ہے، اس کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جنت کے اعلیٰ درجے میں محل ملے گا۔ 14 نمبر، بازار میں داخل ہوتے وقت ہم دعا پڑھ لیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، ضرورت کے تحت بھی جانا ہے، اور بعض احباب تو ویسے ہی گھومتے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے بازار میں داخل ہو کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیں گے، ومحا عنہ الف الف سیئۃ، 1,00,000 گناہ معاف کریں گے اس کے، ورفع لہ الف الف درجۃ، اور 1,00,000 درجے بلند کریں گے، اور ایک روایت میں ہے وبنا لہ بیتا فی الجنۃ، اور اس کے لیے جنت میں گھر بھی بنا دیں گے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کریں، جب بازار میں جائیں اس کو پڑھیں، 1,00,000 نیکیاں بھی ملیں گی، 1,00,000 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، 1,00,000 درجے بھی بلند ہو جائیں گے، اور جنت میں گھر بھی مل جائے گا۔ تو روز کتنی مرتبہ ہم نے بازار جانا ہے؟ تو اگر روز 1 مرتبہ بھی ہم جائیں تو چلو 1 مرتبہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی محلات جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائیں، نیکیاں ملنی شروع ہو جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ 15 نمبر، مریض کی عیادت کرنا اور اسی طرح مسلمان بھائی کی زیارت کرنا، مسلمان کی ملاقات کے لیے جانا، اس کے نتیجے میں بھی جنت کے اندر جو ہے وہ محل ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد مریضاً، اور ایک روایت کے اندر ہے او زارہ، جو بندہ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، جب اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، محض ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے طبتا، بڑا اچھا کام کیا ہے، وطاب ممشاکا، تیرا چلنا بڑا مبارک ہوا، وتبوأت منزلا فی الجنۃ، اور تو جنت کے اندر تو نے ایک مکان بنا لیا ہے، ایک محل تیرے لیے تیار ہو گیا ہے، تو ایک مسلمان مریض کی عیادت کے لیے آیا ہے یا اس کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ الادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے، اور شیخ البانی نے صحیح الادب المفرد کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 3 گزشتہ جمعات، آج والا جمعہ داخل کر کے پچھلے 2 جمعے بھی، تو 3 جمعوں کے اندر ہم نے یہ موضوع سمجھا ہے کہ اسلام کے اندر بعض ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ جس کے نتیجے میں جنت تو ملنی ہی ملنی ہے مسلمان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے ایسے انعامات رکھے ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا ہوا ہے۔ تو ان اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان نیکیوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔